السلام علیکم میرے پیارے دوستو، جمعے کا دن ہے اور آج 13 تاریخ ہے اور روزوں کا اختتام ہے۔ آخری ویک آ گیا ہے، بلکہ آج جمعۃ الوداع منایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ مزید آگے جمعے کو عید آتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سر جی آج ایک بڑی مسٹیریسلی ایک بڑا پراسرار طور پہ لاہور کے سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اسلام آباد کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، جو ابھی رپورٹ آئی ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو ورک فرام ہوم ہے، آج دفتروں کی بھی چھٹی ہے اور حکومت نے جو نیا پلان جاری کیا ہے کہ ایک دن آپ اور چھٹی کریں اور گھر سے کام کریں۔ تو آج ہم بھی آفس نہیں گئے، گھر سے کام کر رہے ہیں، تو چھٹی کا ماحول ہے۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھ سے، بلکہ کئی لوگوں نے فون کیا ہے کہ سر جی اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے، لاہور میں انارکلی، نیلا گنبد، مال روڈ، ادھر سے اس کو بند کیا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بظاہر تو سامنے نہیں آ رہی۔ کل یوم علی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل یوم علی تھا۔ کل میں نے کہا کنٹینر لگاتے تو ٹھیک ہے، آج نیٹ میں بھی پرابلم آ رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی ابھی تک کوئی حکومت نے وضاحت نہیں کی، نہ ٹی وی پہ کوئی خبر آئی ہے۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ جمعۃ الوداع ہے اور فلسطینیوں کے حق میں، اور یہ جو لوگ جلوس وغیرہ نکال رہے ہیں ایران کے حق میں، اور جو ویسے بھی جمعے والے دن تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، تو اس احتیاطاً کو شاید کر رہے ہوں، لیکن کبھی ایسے کنٹینر لگائے نہیں گئے۔ ابھی بھی میں نے دفتر فون کیا ہے تو میرے جونیئر کولیگ نے بتایا کہ سر جی ادھر تو مال روڈ کے اوپر جو ہے نا کنٹینر لگا کے دفتر بند کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی اگر کوئی بند کر رہے ہیں تو آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے اور اطلاع کرنی ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی آج 13 مارچ بروز جمعہ کوئی کنٹینر وغیرہ لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، ایک تو جنگیں لگی ہوئی ہیں، ایران کی جنگ، افغانستان کی جنگ، پاکستان کی جنگ، تو کبھی بھی کچھ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال چوکنا رہنا چاہیے، ہائی الرٹ رہنا چاہیے۔ آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں آج کیا رپورٹ ہے۔ اچھا جی، آج کی بڑی خبر، سر جی خبر یہ ہے کہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ 2 جہازوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے تباہ ہوئے۔ ایک تو وہ جہاز جو ہوا میں جہاز کے اندر ری فیلنگ پیٹرول ڈالتا ہے نا، جہاز کے اندر ہی اوپر اڑتے اڑتے ڈالتا ہے، اس جہاز کو ایران نے نشانہ بنایا ہے اور وہ پھڑکتا ہوا ایسے جناب نیچے آ گرا ہے۔ اس کے اندر 6 بندے سوار تھے، 6 کے 6 گھیں ہو گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا بڑی کامیابی یہ ملی ہے، 47ویں لہر، یہ ایران نے اعلان کر دیا کہ اب ہم اسرائیل کے اوپر 47ویں لہر میزائلوں کی پھینک رہے ہیں، اور ہر لہر کا نام ہوتا ہے، جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں نا، غضب الحق، راہ حق، للحق، یہ اس طرح کے وہ نام بھی رکھتے ہیں، حیدر کرار، یہ حضرت علی کے نام سے، پھر جناب خاتم الانبیاء، پھر وعدہ صادق، وہ بھی ایسے نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج امریکہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب علی اس کا ایک بحری بڑا جہاز بھی تباہ ہوا ہے۔ سر جی لیکن امریکہ منے گا تو نہیں نا سر جی، امریکہ منے گا تو نہیں۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جناب علی یہ اس میں تباہ ہوئے ہیں، اور سر جی ایران کو آپ سلام تو پیش کیا کریں نا ہر روز اٹھ کے۔ آج 14واں دن ہے، ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ سلام یقین کرو، یہ سلام۔ اور سر جی وہ کہتے ہیں نا کہ لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں، یہ تاج محل یہ دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو، یہ تاج محل جل جائے گا، میں آگ لگانے آیا ہوں۔
ممولے کو شاہین سے لڑانا. ممولا اتنی سی چیز ہوتی ہے، چھوٹا کوئی پرندہ جانور ہوتا ہے، اس کو شاہین کے ساتھ لڑا رہے ہیں. ظاہر ہے دنیا کی طاقت کے حساب سے امریکہ کی جو طاقت ہے وہ ایران کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتی، لیکن ان کے جناب حوصلے، عزم، ہمت، اسلامی جذبہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس لیے اس کو سلام بنتا ہے. 47ویں لہر امریکہ کی اسرائیل کے اوپر، امریکہ اور اسرائیل دونوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور آج اگلی خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر بھی 12 ڈرون آج اس نے گرائے ہیں. سعودی عرب کے اوپر نہیں، یہ ذہن میں رکھ لو، سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر، یہ ضرور وضاحت کر دیا کریں، امریکی اڈوں پر اس نے جناب کر دیا ہے. اور بحرین میں بھی حملہ، دبئی میں تباہی مچی ہے، اڈوں کے اوپر، ایئرپورٹوں کے اوپر، کیونکہ ایئرپورٹوں سے جہاز اڑ اڑ کے جاتے ہیں نا بھائی، ایئرپورٹوں سے. بہرحال ان کو سب تیلیوں کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ ان کے اڈے بند کریں. کتنا آسان کام ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی معیشت کو بچاؤ، اپنے ملک کو بچاؤ. امریکہ آپ کی حفاظت کرے گا؟ نہ 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 نہ، سوچنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں کہ امریکہ تہاڈی حفاظت کرے گا. وہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کرے گا. وہ تھوڑی بہت کو بچ جائے گی ڈسپرین کی گولی یا پیناڈال کی گولی تو وہ آپ کو دے دے گا، ورنہ سارے ٹیکے اور وی آئی پی دوائیاں وہ اس کے اپنے لیے ہیں. تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی پیناڈال تھوڑی سی بچ جائے یا ڈسپرین یا یہ والی دوائی، سوچنا بھی نہیں. امریکہ کہاں کسی کا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سر جی کیا جا رہا ہے جی. تو ہم ایران کو جناب علی ہر روز سلام پیش کرتے رہیں گے. اور خامنائی جو نئے بنے ہیں، مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے پھر ایک بیان جاری کیا ہے. اس نے کہا جی مشرق وسطیٰ کو ہم کہتے ہیں تیلی برادران کو اپنے اڈے فوری بند کرو، ہمارے حملے اڈوں پہ جاری رہیں گے. ٹھیک ہے. اور بڑا پیارا بیان سر جی آج ترکی نے دیا ہے. ترکی نے کیا بیان دیا ہے؟ ترکی کے صدر نے سر جی بہت پیارا بیان دیا ہے. اس نے کہا جی اس موقع پہ سنی اور شیعہ کی بحث نہ کریں. شیعہ سنی ہم سب مسلمان ہیں. ہم نے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، یہودیوں کے ساتھ. کچھ لوگ جو ہے نا وہ دانستہ اور نادانستہ اپنے بھی مذہب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. سب لوگ یہ مقابلہ کریں کہ ایران کے آپ ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ہیں. بس پرانی باتیں نہ نکالیں، عراق پہ یہ ہوا تو فلانا ہوا. یہ سر جی اب جو سعودی عرب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ٹھکانوں کے اوپر، یہ سعودی عرب کے اوپر حملے ہیں یا امریکی ٹھکانوں پہ ہیں؟ آپ یہ بتائیں نا تھوڑا سا. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں یا یہودی اسرائیل کے ساتھ ہیں. بس درمیانہ رستہ نہیں ہے کہ جی وہ منافق ہیں تو وہ فلانا، تو یہ درمیانہ رستہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. اور بہت اچھی جناب اس نے وہ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ہولوکاسٹ کے بعد، ہولوکاسٹ میں بڑی تباہی ہوئی تھی، یہ یہودیوں کا ہولوکاسٹ ہے جو دیواریں گریہ بنی ہوئی ہے، جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ روتے ہیں نا، اسی چیز کو یاد کرتے ہیں. اور جو ہٹلر نے ان کی تباہی کی تھی آپ کو یاد ہے نا، ہٹلر نے کہا تھا کوئی یہودی زندہ نہ بچے. تھوڑے سے اس نے زندہ چھوڑ دیے کہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنے سازشی لوگ ہیں تاکہ لوگ مجھے کل کو برا بھلا نہ کہیں. یہ ہٹلر نے کہا تھا. تو آج دیکھ لیں کہ یہ تھوڑے ہیں لیکن سازشوں سے بھرے ہوئے ہیں یہودی، یہ پتہ ہے نا آپ کو. تو ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس نیتن یاہو پہ، یہ ہولوکاسٹ کے بعد بہت بڑی سزا نیتن یاہو کی صورت میں یہودیوں کو مل رہی ہے. یہ اس نے بڑا زبردست کال بیان دیا ہے. میں نے اس کا سارا بیان خود سنا ہے، اس کا ترکی کے صدر کا. ٹھیک ہے. اگلی خبر جی، اگلی خبر یہ آئی ہے کہ جناب علی یہ ان کا بڑا پلان تھا. جب مودی یہودیوں کے پاس گیا یہ جنگ سے 3 دن پہلے، تو انہوں نے 1000 سے زیادہ ڈرونز جو ہے وہ افغانستان کو مودی دے کے گیا تھا، اور اسی طرح پیسے بھی دے کے گیا تھا کہ ادھر سے اسرائیل حملہ کرے گا ایران پہ،
اور افغانستان حملہ کرے گا پاکستان پہ۔ وہ تو جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کا بھلا ہو کہ اس نے ان کی یہ سازش کامیاب کر دی، اور ایران کے حملے سے 3 دن پہلے جو وہاں پہ بلگرام میں اور یہ جو خوست میں اور ان علاقوں میں اسلحہ اکٹھا ہوا تھا، اس کا تہس نہس کر دیا ہے پاکستانی فوج نے افغانستان میں، اس لیے یہ ادھر حملے نہیں کر سکے۔ آج پھر ہمارے لڑاکا طیارے گئے ہیں افغانستان میں، یہ بھی آپ کو بیچ میں تازہ خبر دے رہا ہوں، لڑاکا طیارے گئے ہیں اور انہوں نے افغانستان میں مکمل صفایا کر کے آئے ہیں ان کے جو بھی باقیات ہیں، اور ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنے طالبان کو لگام دیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے لیکن طالبان کو لگام دیں، یہ کہا جا رہا ہے، یہ کوئی برا مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے اب کی ترین۔ اب آپ کو تھوڑا سا ہم یہ بتائیں کہ جناب یہ جو آیت اللہ خامنائی کا جو کیسے شہید ہوئے، اس کا کل انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا آیت اللہ مجتبیٰ نے، کہ وہ 10ویں روزے کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی تلاوت کے دوران وہ شہید ہوئے، یہ انہوں نے بتایا، روزے کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ کل ان کے بیٹے نے ہمیں یہ خبر دی ہے، یہ خبر دی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب آگے آئیں سر جی، ایک سر جی میں ادھر اور کرنا چاہ رہا ہوں، ان دنوں میں بھی جب ہم افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ لگی ہوئی ہے، ایران کی لگی ہوئی ہے، پاک فوج کے خلاف یہ فتنہ پارٹی جو ہے پروپیگنڈا بند نہیں کرتی، ایسی ایسی گندی گالیاں عاصم منیر صاحب کو دی جا رہی ہیں، آپ خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہ جب بھی عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے ان کے توپوں کے رخ جو ہے عاصم منیر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کدھر مر گئی ہے ایف آئی اے، یہ سائبر کرائم والے کدھر مر گئے ہیں؟ اگر میں روز ان کی گالم گلوچ اور عاصم منیر کا نام لے کے وہ گالم گلوچ کر کے کومنٹس کر رہے ہیں، کیا ان کے سائبر کرائم والے کدھر مر گئے ہیں؟ کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ ایک آواز نہیں آنی چاہیے پاک فوج کے خلاف، ایک آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ، اور وہ پوری فوج کو بدنام کر رہے ہیں، افغانستان کی حمایت کر رہے ہیں، مودی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کو شرم ان کو دلائیں، اور شرم نہیں آئے گی، ان کو پکڑیں، ان کو گرفتار کریں، یہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جتنے بھی آپ لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ فتنہ پارٹی جو ہے ہماری انتشاری پارٹی، یہ عاصم منیر کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف لگی ہوئی ہے، تو ان کو ذرا شرم دلائیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیں سر جی، آگے یہ ہے کہ آج ابھی گورنر کا حلف ہو گیا ہے، جو نئے گورنر بنے ہیں سندھ کے، الحمدللہ ایم کیو ایم الزام لگا رہی ہے کہ یہ جی نون لیگ والوں نے نہیں، یہ زرداری نے تبدیلی کی ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف تھا تو زرداری کی وجہ سے یہ انہوں نے جناب وہ اس کو گورنر کو تبدیل کیا ہے۔ ویسے یہ تو 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، یہ نون لیگ کی کمزوری ہے کہ 2 سال پہلے نہیں کیا، لیکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہو گیا ہے تو اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب جی آخر میں سب سے بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آج جمعۃ المبارک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول جو ہے دنیا میں پھر دوبارہ مہنگا ہو رہا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے آج حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ پیٹرول کتنا مہنگا کرنا ہے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ آپ پیٹرول مہنگا نہ کریں بلکہ سستا کریں، کیونکہ آپ نے ہی پہلے یہ مہنگا کیا ہے۔ ہمارے پورے بنگلہ دیش، انڈیا، ترکی، یہ سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، کہیں بھی پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پیٹرول مہنگا نہ کریں، لیکن ڈر ہے جس طرح وہ ڈرا رہے ہیں کہ جی پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور یہ وہ، تو یہ آج پیٹرول بم جو ہے نا وہ دوبارہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب تک کی بڑی یہ خبریں تھیں، اور ہمارے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، قانونی مشوروں کے لیے پورے اوورسیز والے دوست ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عید کے موقع پہ آپ آج کل نہ آئیں، 100 میں سے 90 پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کی ساری، ٹھیک ہے۔ جنگ ابھی کوئی رکنے والی نہیں ہے، ابھی کوئی آثار نہیں ہے،
روکے گا تو وہی روکے گا، امریکہ روکے گا۔ اور ایران نے تو اب کہا ہے کہ میں نے بدلے لینے ہیں شہیدوں کے، بچوں کے، آیت اللہ خامنائی کے، کمانڈروں کے، ایران کی تباہی کے، یہ بدلے ہم نے لینے ہیں، اور وہ لے رہے ہیں۔ وہ امریکہ کہتا ہے جی میں جیت چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کو شرم ہی نہیں آتی کہ وہ روز حملے کر رہا ہے، روز 47ویں لہر آج اس نے جاری کی ہے، اور 150 200 میزائل کٹھے ایک ہی ٹائم پہ برسا رہا ہے، یہ امریکی اڈوں پہ بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی، اور یہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا اسی طرح منہ آپ نے کالا کرنا ہے تو کریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ افغانستان میں بھی آپ جہازوں سے لٹک کے بھاگے تھے، اسی طریقے سے ایران نے بھی آپ کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ ایران کی لڑائی پاکستان کی لڑائی ہے، پاکستانیوں یہ نوٹ کر لو۔ ایران اگر تباہ ہو گیا تو اگلی باری پاکستان کی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ گئے ہیں، حکیم سعید صاحب کہہ گئے ہیں، سارے عالم فاضل کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایران کی فتح کے لیے آج جمعے کے وقت دعا کرو، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں۔ اللہ حافظ۔